نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها۔ آج کا سبق یہ آیت اور اگلی آیت اہم ترین سبق ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اس میں عقیدے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہے، مفاتیح الغیب۔ مفاتیح جو ہے یہ مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، اور مفاتیح کا معنی چابیاں، الغیب غیب کی، غیب کا علم حاصل کرنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں جو چابیاں ہیں نا وَعِندَهُ، وہ کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ لا یعلمها، نہیں جانتا ان کو، ان چابیوں کو نہیں جانتا کوئی بھی، الا ہوا، مگر وہی، صرف اللہ رب العالمین ہی ان چابیوں کو جانتے ہیں کہ غیب کا علم۔ چابی ہوتی ہے نا، کمرہ بند ہے، اس کمرے کے اندر جو کچھ پڑا ہے، باہر دروازہ بند ہے اور دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، اور اس تالے کی چابی جس کے پاس ہے نا، اندر کا سامان وہی کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح جہاں غیب ہے اور وہ غیب بند ہے، تالا لگا ہے، اور چابی جو ہے اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اور اللہ نے ہمیں نا دنیا میں علم حاصل کرنے کے جو ذرائع دیے ہیں نا، وہ 5 ہیں، 5 ذرائع ہیں، جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 حصے محسوس کرنے کی، حواس کہتے ہیں حس کو، 5 حصے دیے ہیں اللہ نے محسوس کرنے کی، جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ ہیں دیکھنا، سننا اور چکھنا، ہاتھوں کے ساتھ ٹٹولنا، محسوس کرنا۔ تو یہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے جو ظاہری علم ہے، یہ اس کو حاصل کرنے کے یہ 5 ذریعے ہیں۔ ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، دیکھ لیا ہم نے کہ فلاں بندہ آیا ہوا، آنکھ سے دیکھ لیا، اگر آنکھیں بند ہیں، آنکھ سے نہیں دیکھا تو کانوں سے سن لیا فلاں بندے کی آواز آ رہی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کسی چیز کو ہم جو ہے نا ہاتھ لگا کر یا پاؤں لگا کر یا کوئی جسم کا حصہ لگے تو حس ہو گئی، محسوس ہو گیا کہ یہ فلاں چیز پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اور جو ہے سونگھنا، سونگھ کر ہم کسی چیز کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی بو آ رہی ہے، تو سونگھ کر ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ چکھنا، ہم چکھ کر زبان کے ذائقے کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے۔ اب دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا علم کیسے معلوم ہوگا؟ بغیر کسی ان حواس خمسہ میں سے کسی حس کو استعمال کیے بغیر ہم نہیں محسوس کر سکتے، یا تو ہمیں کوئی بتا دے، ہم کانوں سے سن لیں کہ دیوار کے پیچھے فلاں بندہ موجود ہے تو بتا دیا گیا، تو غیب نہیں ہے، اسی حس میں شامل ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے، یا ہم نے محسوس کر لی اس کی آہٹ کو، اس کی آواز سن لی یا اس کی آہٹ محسوس کر لی، یا جو ہے ہم نے دیکھ لی آنکھوں سے، ورنہ ان کے علاوہ، ان حواس خمسہ کے علاوہ کوئی تیسرا علم نہیں ہے، کوئی چھٹی حس نہیں ہے جس سے ہم معلوم کر سکیں کہ فلاں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ غیب جو ہے چابی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر بتا دیں، غیب کا علم بتا دیں کسی کو تو بتا دیا گیا، سن لیا انہوں نے، چابی تو نہیں ہے، اللہ نے خود بتایا۔ اور اپنے انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہیں مختص کر لیتے ہیں اپنا غیب کا علم بتانے کے لیے، اور ساری خبریں نہیں، جتنی اللہ چاہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو بتا دیتے ہیں، جتنی جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے غیب کی خبریں بتائیں، اور قیامت کے حالات بتائے، کئی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، آپ نے اپنے صحابہ کو بتائیں، اور آج ہم تک پہنچیں۔ جیسے یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یہ ایک بے وقوفانہ بات ہے، اللہ نے خود بتائی، آپ خود اپنی طرف سے عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ بھی عالم الغیب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں، یا ہمارے پیر صاحب جو ہیں ان کو بھی غیب کا پتہ چل جاتا ہے، ہمارے گھر میں کیا پکا ہے سب ان کو پتہ ہے، تو یہ اس کا یہ جو عقیدہ ہے، اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا، اور اسی شرک کے بارے میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میرے علم میں، میری صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے گا نا تو اس پر جنت حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ ہی عالم الغیب ہیں، غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اور آگے مزید وضاحت کی، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندروں میں ہے۔
خشکی میں زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی درخت ہیں، جنگلات ہیں، حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، انسان ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ والبحر، اور سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں ساری اللہ کے علم میں ہے۔ اور مزید دیکھیں وما تسقط، اور جو بھی تسقط گرتا ہے، من ورقۃ، پتا، الا یعلمها، وما تسقط، اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا، الا یعلم، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ زمین پر کتنے درخت ہیں، درختوں کی گنتی بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ زمین پر درخت کتنے ہیں۔ کوئی دنیا کا ایسا آلہ نہیں، ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو گن سکے کہ زمین پر درخت کتنے، روزانہ کتنے نئے پیدا ہو رہے ہیں پودے، اور کتنے روزانہ جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں درختوں کی گنتی نہیں، ان درختوں پر پتے کتنے ہیں اللہ کے علم میں ہے، اور کون سا پتا کب گر رہا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اور گرتے ہوئے پتا درخت سے خشک ہوا اور ٹوٹ کر گرا، اور زمین تک آتے ہوئے اس پتے نے کتنی کروٹیں بدلیں اللہ کے علم میں ہے۔ وہ پتا جب زمین پر گرنے کی آہٹ بھی اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں۔ ولا حبۃ، اور نہیں ہے کوئی بھی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں، درخت پر کتنے پتے خشک ہیں، کتنے پتے تر ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور اگر ایک ایک پتے کا پتا ٹوٹا درخت سے، اس نے کتنی کروٹیں بدلیں، کہاں گرا، اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو اللہ کو ہماری کروٹوں کا بھی پتہ ہے، ہمارے دل کی کروٹیں کہاں کہاں بدلتی ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ آج ہمارا دل دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے یا دین کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے والدین کو خوش کرنے کے لیے کہ والد ناراض ہوتے ہیں اس لیے رکھ لیا روزہ، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ نماز پڑھی ہے، نہیں پڑھی، دل میں برے خیالات ہیں، اچھے خیالات ہیں۔ جس رب کو ایک پتے کی کیا حیثیت ہے، ٹوٹا ہوا پتا گرتا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ جس کے لیے ساری کائنات رب نے بنائی، اللہ اس کی خبر نہیں رکھیں گے کہ میرے اس بندے کے دل میں کیا کچھ آ رہا ہے، اس کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا کسی لڑکے کے پیچھے بھاگتا ہے، جس کا نظریہ عقیدہ ایک دنیا کی حقیر سی لڑکی ہو کہ اس کے پیچھے وہ مر جائے کہ اس سے میری شادی نہ ہوئی تو میں تو مر جاؤں گا۔ اللہ کو سب پتہ ہے کیا کچھ ہم حرکتیں کرتے ہیں موبائل پر۔ جس رب کو پتے کی کروٹیں بدلنے کا پتہ ہے نا، تو ہماری ویب سائٹیں جو بدلتی ہیں اس کا بھی پتہ ہے۔ ہم نے 36 لاکھ لگائے ہوئے ہیں، بڑے جو ہے وہ ہم شاطر بنتے ہیں، سب کو چکر دے لیتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے سب، مت سمجھیں کہ دنیا والوں کی آنکھوں میں ہم نے دھول جھونک کر سب کچھ کر لی ہیں، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے کاغذوں میں۔ یہی اس لیے اللہ نے بتایا کہ سب کچھ، کوئی بھی خشک چیز، کوئی بھی تر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور یہی علم ہمارے پاس آ جائے، ہمارے دل میں آ جائے، اسی لیے روزہ ہے نا، روزہ رکھا ہے۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ ہم بند کمرے میں بیٹھ کر بھی پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی ایمان اور عقیدہ ساری زندگی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ میں دکان پر بیٹھا جھوٹ بول رہا ہوں یا کسی کو جو ہے نا دھوکہ دے رہا ہوں، اگلے بندے کو پتہ نہیں چلتا نا، تو اللہ کو تو پتہ ہے نا میری حرکتوں کا، دنیا والوں کو علم نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، وہ مظلوم ہے بیچارہ، کچھ نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین تو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو اسی لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں آج کا سبق، اس میں یہ اہم ترین بات ہے کہ اپنے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر لیں کہ میری ایک ایک حرکت، جو رب زمین میں چھپے ہوئے دانوں کو جانتا ہے، اس میں تر کون سا ہے، خشک کون سا ہے وہ جانتا ہے، درختوں کے پتوں کی گنتی جانتا ہے، وہ رب میری ایک ایک حرکت بھی جانتا ہے، میرے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، میرا پیسہ کس طرف خرچ ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، میرے ذہن کے خیالات کس طرف جا رہے ہیں اللہ جانتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میرے مطالبات کیا ہیں، میرے سوچوں میں، میرے مقصد میں، میری دنیا کی دن و رات کی محنت دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے اللہ رب العالمین سب جانتے ہیں۔ تو اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنی کوششوں اور کاوشوں کو اللہ کی طرف موڑیے، اللہ کی طرف جڑیے، تاکہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیابی دیں اور آخرت میں بھی کامیابی دیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات، يَتَوَفَّاكُمْ، کہ وہ فوت کرے گا، وہ جو فوت کرتی ہے تم کو باللیل، رات میں، وَيَعْلَمْ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو کچھ ظاہر ہوتا ہے
دن کو، ثم یبعثکم فی، پھر وہ اٹھائے گا تم کو اس میں، لیقضی اجل مسمی، تاکہ وہ فیصلہ کرے ایک مقررہ وقت کے لیے کہ دنیا میں تمہیں جو زندگی دی ہے اس میں تم کیا کچھ کر رہے ہو، اب اس کا حساب اس زندگی میں نہیں ہونا۔ تم نے اچھائی کی تو اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملنا، اگر گناہ کیا اس کی سزا بھی دنیا میں نہیں ملنی، یہ مہلت دی ہوئی ہے، بتا دیا گیا ہے اس کام کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے اور اس پر گناہ ہے، لیکن فوراً نتیجہ نہیں نکلتا۔ نتیجے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک دن رکھا ہے، لیقضی اجل مسمی، جب پوری مدت تمہاری ہو جائے گی پھر اس دن تمہیں ہم اٹھائیں گے اور اپنے سامنے بلا کر تمہاری پوری زندگی کا نتیجہ ہم نکالیں گے۔ ثم، پھر الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے۔ تو یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آج جو کچھ سبق میں پڑھا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے دل میں یہ ایمان پیدا کر دیں، اس ایمان کو مضبوط کر دیں کہ ہر وقت ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ میری ایک ایک حرکت کو، میرے ہر خیال کو اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں، تاکہ ہمارے خیالات درست ہوں، ہمارے عمل بھی درست ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔